अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। आज 5 फरवरी बरोज जुमेरात। इस वक्त जी तमाम नजरें सुहेल अफरीदी पर लगी हुई हैं। लोग काफी हद तक कंफ्यूज हैं कि अब होगा क्या। अलीमा खानम ने सुहेल अफरीदी को सुबह बंद करने का कह रखा है, जबकि सुहेल अफरीदी कुछ अहम मुलाकातें कर रहे हैं। शायद वो रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। कोर कमांडर के साथ उनकी मुलाकात, एपिक्स कमेटी का इजलास, वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातों का आगाज हो जाना, यानी ये सारी चीजें एक तासुर तो ये आया कोई डील हो रही है। अगरचे कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आ रही बजाहिर कि कोई डील हो रही है। फिर इसका दूसरा मतलब यही हो सकता है कि रास्ता निकालने की शायद दो दो कदम पीछे हटके रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ इमरान खान बदस्तूर अडयाला जेल में न सिर्फ कैद है बल्कि बीमार भी है। उनकी बीमारी की नौयत क्या है वो भी किसी को पता नहीं है, किसी के नॉलेज में नहीं है। पीटीआई इमरान खान की रिहाई से इमरान खान की रसाई तक आई कि इमरान खान तक रसाई दी जाए, मुलाकात करवाई जाए। फिर इमरान खान की दवाई तक आई कि इमरान खान का इलाज, इमरान खान की मेडिकेशन। अब वो दवाई से भी जरा पीछे हटके कहते हैं कि दवाई की पर्ची ही दे दो। सच्ची बात तो ये है ना कि वो जो इलाज हुआ है ना इमरान खान साहब का, वो पर्ची यानी मेडिकल रिपोर्ट फराहम कर दो। तो रसाई से रिहाई से रसाई, रसाई से दवाई, दवाई से दवाई की पर्ची तक काम आ गया है। तो इसलिए लोग कंफ्यूज है। दूसरी तरफ है 8 फरवरी की कॉल। आज 5 फरवरी है, योम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। तो 2 से 3 यानी आप कह सकते हैं कि 72 घंटे रह गए हैं शायद। 8 फरवरी पहिया जाम हड़ताल, पूरा मुल्क बंद। क्या हिकमत अमली है, ना बंद कर पाए, ना ये कैंपेन कामयाब हुई। फिर पीटीआई को इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए, राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान आया कि फिर इनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ये राना सनाउल्लाह साहब का बयान है। पीटीआई का 8 फरवरी का एहतजाज मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा और ये लोग मजीद एक्सपोज होंगे। इसके बाद इनके लिए मजीद मुश्किलात होंगी। तो ये सारा वो मंजरनामा है जो इस वक्त हर एक तजिया नगार को, सहाफी को, पीटीआई के वर्कर को या आम लोगों को कंफ्यूज कर रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि चीजें बड़ी मशकूक हो रही है। बहरहाल इन सारी चीजों के हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। आज तमाम पाकिस्तान के टिकट होल्डर्स, तमाम एमपीएज, एमएनएज और तंजीमें जो भी हैं, सबको मदऊ कर रखा है केपी हाउस के अंदर कि वहां पे एक इजलास होगा, वहां पे एक हिकमत अमली बनाई जाएगी कि अब करना क्या है। ये खान के इलाज को लेकर, खान तक रसाई को लेकर, ये सारे मामलात, क्योंकि देखिए 10 से 11 दिन हो गए, 11 या 12 दिन हो गए इस सारी सूरत हाल को डेवलप हुए। अमली तौर पे देखिए कुछ भी नहीं पीटीआई कर सकी। एक तो यह कि निजाम, सिर्फ पीटीआई पर भी नहीं इल्जाम दिया जा सकता कि बंदा कहे कि वो क्या करे, वो जेल की दीवारें तोड़ दे, यानी जाके वो अडयाला जेल पर हमला आवर हो जाए। ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, करना नहीं चाहिए। निजाम को भी थोड़ी सी जो है वो स्पेस देनी चाहिए और सारी चीजें, एक साबिक वजीर आजम हैं, उनका इलाज और रसाई चीजें काफी सीरियस है, मजाक वाली बात तो नहीं है। लेकिन दूसरी सच्ची बात यह है कि पीटीआई और पीटीआई का वर्कर तो परेशान है, लेकिन जिसे कहते हैं कोई वाजिया हिकमत अमली आ जाना, कोई वाजिया इस सिलसिले में कोई सिट इन या कह ले कि बहुत बड़ा इस सारे मामले को सीरियस लेना, तो वो उस लेवल पर चीजें नजर नहीं आ रही। बहरहाल अगेन तमाम नजरें फिर भी सुहेल अफरीदी पर हैं। अब कुछ लोग ये भी एतराज करते हैं बाकी क्यों नहीं, क्योंकि लीडिंग पावर इस वक्त ताकत, और वो उसको लीड करने के लिए सारी अमली तौर पे प्रैक्टिकली देखा जाए जो ताकत है वो सुहेल अफरीदी के पास है, और वर्कर की नजरें भी सुहेल अफरीदी पर ही है। छोड़ दे महमूद खान चकजई, छोड़ दे किसी और को। और शायद गंडापुर को रिप्लेस भी इसलिए किया गया था कि सुहेल अफरीदी साहब इस मोमेंटम को, अगर जी मोमेंटम बनाया भी है सुहेल अफरीदी साहब ने, ये नहीं कि सुहेल अफरीदी साहब नहीं निकले, वो चुप करके बैठ गए हैं,
اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. مومنٹم بنایا ہے, وہ گئے ہیں مختلف شہروں کے اندر, لوگ نکلے ہیں ان کے ساتھ, اور لوگوں کا ان کے ساتھ نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کی امید بھی ان سے ہی ہے. اس وقت تعریف یا تنقید ان پر ہی ہوگی, باقیوں پر بھی ہوگی, لیکن باقی یعنی بہرحال چھوڑ دیں. آج ایک اور سہیل افریدی نے بڑا کام کیا, یعنی بڑے کام سے مراد ایک خبر آئی ہے. خبر یہ ہے کہ محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول کو منشیات کے خلاف کارروائیوں میں ایک بڑی کامیابی حاصل. ضلع خیبر میں کی گئی سب سے بڑی کارروائی میں 7,18,060 گرام منشیات برآمد کر کے ضبط کر لی گئی. اس کے اندر بھنگ بھی تھی, اس کے اندر چرس بھی تھی, اور اس کے اندر جو ہے وہ ہیروئن بھی تھی. اس کے اندر مختلف جو نشہ آور گولیاں ہوتی ہیں وہ بھی تھی. اب ایک الزام لگتا تھا نا کہ سہیل افریدی منشیات کے سمگلر یہ ہے وہ ہے, تو اب کے پی حکومت نے یہ بہت بڑی یعنی بوریوں کے حساب سے منشیات پکڑی ہے. اب دوسری طرف سیاستدان یا کے پی حکومت والے کہتے ہیں یہ جو نارکوٹکس والا معاملہ ہے نا, منشیات والا, اس میں ہم نہیں ہے, اس میں کوئی اور ہے, کسی اور کی سہولت کاری ہے, اور کوئی اور جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ سہیل افریدی یا ایک گٹھ جوڑ ہے یا وہ منشیات کی سمگلنگ جو بھی ہے. تو اب اگر سہیل افریدی نے یا کے پی گورنمنٹ نے اتنے بڑے لیول پہ یہ کارروائی کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اس کے پیچھے ہم تو نہیں ہیں. تو یہ جو بھی بہرحال اس کے پیچھے ہے ان کے لیے یہ ایک بڑا جھٹکا ہے. اچھا پھر ایک اور دیکھیں, ایک تو مریم نواز کے لیے وہ بسنت کے موقع پر چھٹیاں کر رہی ہیں. آج جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی عالیہ نیلم صاحبہ, انہوں نے کہہ دیا کوئی چھٹی نہیں ہے, بسنت کے دنوں میں, چھٹیوں کے دنوں میں انصاف ملتا رہے گا, لاہور ہائی کورٹ کھلی رہے گی. یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ تضاد. چیف جسٹس صاحبہ نے کہا کوئی چھٹیاں نہیں ہیں بھائی, عدالتیں کھلی رہیں گی. ادھر سے چیف منسٹر صاحبہ کہتے ہیں کہ نہیں, سستا نشہ لاہوریوں کو لگا دو. دیکھیں جہاں پہ تنقید جہاں پہ تنقید سہیل افریدی یا پی ٹی آئی پر ہو رہی ہے, وہاں پہ تنقید عام لوگوں پر بھی تو بنتی ہے نا. یعنی عام لوگوں کے لیے روٹی سے, گٹروں کے اندر گر جانے سے, بھوک پیاس سے, جمہوریت سے, رول آف لا سے, ان کے ووٹ کی حرمت سے اہم یہ ہے کہ وہ گڈے اور گڈیاں اڑائیں, پتنگ اڑائیں, پھر چاہے کسی کے گلے کٹیں یا چاہے جو بھی ہو. کیونکہ اگر کروڑوں روپے کی ڈوریں بکی ہیں, پتنگ بکے ہیں, تو لوگوں نے خریدے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ, آج بھی میں زورین نظمانی صاحب ہیں, وہ نوجوان ویلاگر رائٹر, ان کو پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے, آپ کو چیپ تفریح دی جا رہی ہے, سستی تفریح بسنت دی جا رہی ہے, اس کے بعد آپ کو پی ایس ایل دیا جائے گا تاکہ آپ لوگ گیس کی کمی, پانی کی کمی, گھر سے نکلیں گے تو گٹر میں گر جائیں گے, آلو ٹماٹر جعلی دودھ اور دوائیاں بھول جائیں. انہوں نے کہا یہی کیا جاتا ہے, حکومتیں یہی کرتی ہیں, لوگوں کو کھیل تماشوں کے اندر لگا دو, ان کو سستی سستی تفریح دے دو اور ان پر احسان کرو, اور لوگ بس اسی کے اندر لگے رہے, بس روٹی شوٹی ملتی رہے, کھیل تماشا لگا رہے, پھر ان کو کوئی یاد نہیں ہوتا کہ ان کے حقوق کیا ہے اور کیا نہیں ہے. بہرحال یہ ظاہر اس سلسلے میں ایک بڑا کردار جو ہے وہ پاکستانیوں کا اپنا بھی ہے. یعنی جو کہتے ہیں کہ ایک یہ دلیل سن لیجیے گا, جو کہتے ہیں جی لیڈر نہیں نکلتا, کوئی نکالنے والا نہیں ہے. جب مری کے اندر برف باری ہو رہی ہوتی ہے, خونی راستہ ہوتا ہے, پھسلن ہوتی ہے, تباہی کا, بربادی کا خطرہ ہوتا ہے, ہزاروں لوگ اس کے باوجود اپنی مہنگی مہنگی گاڑیاں نکالتے ہیں اور وہ مری چلے جاتے ہیں. کون سا لیڈر انہیں لیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جاؤ مری کی برف باری دیکھ کے آؤ, جاؤ میلو ٹھیلوں پہ جاؤ, کھیل تماشوں کے اندر جاؤ. اس وقت انہیں کوئی لیڈ نہیں کر رہا ہوتا. لہذا اگر وہ اپنے حقوق لینے کے لیے یہ بہانہ لگائے کہ کوئی انہیں نکالنے والا نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے اس کے اندر سوسائٹی کا بھی ایک المیہ ہے. بہرحال پیپلز پارٹی کی چوڑی بھی ٹائٹ کی جا رہی ہے. کل بھی آپ کو بتایا تھا, آج باقاعدہ اس حوالے سے فیصلہ آ گیا کہ پیپلز پارٹی کے جو صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے علی حسن زیری, ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے. اور یعنی یہ پہلا پی ٹی آئی سے ہٹ کے پہلی سیٹ ہے جو کسی اور جماعت سے لے کر باپ پارٹی کو یا کسی اور جماعت کو دی گئی ہے. تو لہٰذا یہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی, پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوگا, یہ اس سلسلے میں پہلا جھٹکا ہے. آج انصار عباسی صاحب نے بھی کالم لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ سہیل افریدی گھبرانا نہیں. یعنی انہوں نے کہا جو آپ نے سٹیپ اٹھائے ہیں, آپ نے جو ایس او پیز بنائے ہیں کہ کے پی کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر موبائل فون, ناچ گانا, ڈانس, بیہودہ لباس,
تو انہوں نے کہا آپ نے ڈٹ کر رہنا ہے، تنقید سے ڈرنا نہیں ہے. یعنی انصار عباسی جیسا بندہ سہیل افریدی صاحب کی تعریف کرنے پر مجبور ہے. تو یہ صورتحال ہے. پی ٹی آئی کے اندر اندرونی لڑائی جاری ہے. اندرونی سے مراد وہ کچھ لوگ ہیں، مشال یوسفزئی، شیر افضل مروت ٹائپ، ان کا ایک ہی کام ہے، چھوڑ دو انسانی حقوق کو، چھوڑ دو 8 فروری کو، چھوڑ دو خان کی ہیلتھ کو. بھائی ان کا فوکس ہے علیمہ خان. علیمہ خان جھوٹی ہیں، علیمہ خان چور ہے، علیمہ خان وہ ہار لے کر چلی گئی، علیمہ خان نے یہ کیا. تو اس پر مریم ریاض بٹو جو بہن ہے بشرا بی بی کی، انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا خان صاحب کی واضح ڈائریکشن ہے، اگر یہ مشال یوسفزئی پارٹی ڈسپلن کی پابندی نہیں کرتی تو پھر ان کو پارٹی سے نکال دیں. ان کا کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے جو اتنی بےہودگی کے بعد بھی مشال یوسفزئی کو برداشت کیا جا رہا ہے. بہرحال صورتحال بڑی کنفیوز کر دینے والی ہے. ہو سکتا ہے اگلے چند دنوں کے اندر یہ جو دھند چھائی ہوئی ہے یہ تھوڑی سی چیزیں واضح ہوں. پاکستان زندہ باد.